إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ حالات نے ہماری ترتیب کا رخ قدرے تبدیل کیا ہے۔ اگرچہ اپنی ترتیب سے بالکل نہیں ہٹیں گے، لیکن عالمی سطح پر انبیاء کی گستاخیاں اور نازیبا حرکات نے ہمارا رخ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے، جس کی وضاحت 10ویں صدی کے ایک عظیم مورخ نے، امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی نے اپنی عظیم کتاب سبل الہدیٰ کی 12ویں جلد کے اندر فرمائی ہے۔ عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ من الحق بہ نقصا فی نفسہ او فی نسبہ او فی دینہ فہو صاب قتل۔ یہ آج ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ من الحق بہ نقصا فی نفسہ او فی نسبہ او فی دینہ فہو صاب قتل۔ دنیا کا جو شخص، دنیا میں رہنے والی جو قوم، جو مذہب یا جو دین انبیاء میں سے، زمین پر آنے والے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی ذات کے اندر یا اس کے نسب نامے کے اندر یا اس کے عقیدے میں عیب نکالے گا شریعت کی روح سے، وہ گستاخ ہے۔ اس کی سزا یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، زمین پہ آنے والے کسی بھی نبی کی ذات کے اندر، اس کے نسب نامے کے اندر یا اس کے عقیدے کے اندر
عیب نقص نکالے گا وہ شریعت کی اصطلاح میں گستاخ ہے، اس کی سزا یہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، فکر ہے اور منہج ہے۔ اور چے جائے کہ امام الانبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہر نبی کے بارے ہے۔ اور اگر کوئی شخص امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکال اللہ۔ لوگوں ہماری فکر کو نوٹ کرو، ہمارا منہج یہ، ہماری فکر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء ذات کے لحاظ سے بھی ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے۔ اللہ میں قربان جاؤں کہ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور میری پیغمبر کی ذات کے حوالے سے نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، میں جب آپ کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے وجود کو دیکھتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے خلقت مبرئا من کل عیب۔ اللہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے پیغمبر، مجھے یوں لگتا ہے آپ رب کے سامنے بیٹھے تھے اور جس طرح آپ کہتے گئے رب آپ کو ویسے بناتا گیا۔ ذات کے لحاظ سے بے عیب، اس ذات میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، یا باتیں تفصیلی کرنی انشاءاللہ، یا میرے پیغمبر کے نسب نامے میں عیب نکالنا۔ دوسرا نقطہ، میرے پیغمبر کے نسب نامہ سنو، جس طرح پیغمبر ذات کے لحاظ سے مبرہ، عیوب سے مبرہ، میرا پیغمبر نسب نامے کے لحاظ سے بھی عیوب سے پاک ہے۔ اللہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ابن سعد میں وضاحت ہے کہ لوگوں اگر میرے نسب نامہ کو دیکھنا ہو کہ میرا نسب نامہ کیسا ہے تو جاؤ انسانیت کی تاریخ اٹھاؤ اور میرے باپ عبداللہ سے لے کر میرے باپ آدم تک چلے جاؤ، میرا کوئی ایک باپ بھی تمہیں بدکار نہیں ملے گا۔ اور دنیا والوں، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، میرے نسب نامے کے بارے معلوم کرتے ہو، جاؤ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک چلے جاؤ، تمہیں کوئی ایک بھی میری ماں زانیہ اور بدکارہ نہیں ملے گا۔
میرا پیغمبر جس طرح اپنی ذات میں عیوب سے، نقوص سے پاک، ہر قسم کی نقص، عیب سے پاک، میرے پیغمبر کا نسب نامہ بھی، اور صرف میرا پیغمبر نہیں، تمام انبیاء، حضرات اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ ہاں، بعض انبیاء کافروں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بعض انبیاء مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی نبی کسی زانی کے گھر پیدا نہیں ہوا، کسی بدکارہ کے گھر پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ جو بدکاری ہے، جس کو بظاہر آپ شرک کے مقابلے میں چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن سن لیجئے، یہ بدکاری، بد کرداری، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کے نسب نامے کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک گناہ ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا گناہ ہے، لیکن شرک سے، کفر سے نسب نامہ برباد نہیں ہوتا، زنا سے نسب نامہ برباد ہو جاتا ہے۔ نسب نامہ کی حفاظت ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ زنا کے ذریعے نہیں، نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے۔ نسب نامے کے لحاظ سے بھی انبیاء اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص عیوب سے مبرہ، نقائص سے پاک، اور انبیاء کا عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ، عقیدے میں نقص نکالنا۔ انبیاء تو پابند ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں کس چیز کے؟ اللہ کی وحی کے، اللہ پابند ہیں۔ آخری پیغمبر کے بارے میں یہی فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں، ہم نے اپنے پیغمبر کو پابند کیے ہیں کہ جب تک ہمارا پیغام نہ آئے، ہماری وحی نہ آئے، اس وقت تک نہ آپ کی زبان ہل سکتی ہے، نہ آپ کے ہونٹ ہل سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اگر میرا پیغمبر میری بات نہیں مانے گا اور وحی کے آنے سے پہلے اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا تو میں رب اپنے پیغمبر کی گردن کاٹ دوں گا۔ اللہ، کیونکہ یہ بات ناممکنات میں سے۔ انبیاء کی گستاخی، اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے گا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس شخص پر، اس قوم پر اللہ کی لعنتیں، اور آخرت میں بھی لعنتیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اہانت والا، دردناک، اذیت والا عذاب ان بدنصیبوں کے لیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی امت کو پابند کیا، خبردار، تمہارے دل و دماغ میں تو یہ ہوگا
گالی نکالنا گستاخی، برا بھلا کہنا گستاخی، پیغمبر پہ الزام لگانا گستاخی، یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن سن لو، میں تو اپنے پیغمبر کے بارے اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خبردار، اس طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں تو دور کی بات ہے، میں تمہیں یہ بھی کہہ رہا ہوں، خبردار، تمہاری آواز بھی اونچی نہ اٹھے، تم نے اپنی آواز کو میری پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، میں اتنا بات بھی برداشت نہیں کرتا، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ متفقہ مسئلہ، انبیاء میں سے جس نبی کی بھی جو گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اختلاف اس نقطے میں ہے، اس پر اتفاق ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ قتل کرنا یہ کس چیز کی سزا ہے، اس کے کفر کی، اس نے گستاخی کی، وہ کافر ہو گیا، یہ کفر کی سزا ہے، یہ وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کی سزا ہے۔ لفظ کفر اور ارتداد میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن سزا جو تجویز کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیسے اختلاف ہوگا، کیسے اختلاف ہوگا؟ تاریخ نے کلیئر کر دیا، نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ کے قریب تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بدبخت کا گھر تھا، کعب بن اشرف کا۔ اس کا کافر ہونا اپنی جگہ پر ہے، دنیا کا سب سے بڑا عیاش، زانی، شرابی، کبابی، اس کا گھر، دولت کے انبار، اس کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے لوگوں کو بلاتا، مختلف انواع کے اقسام کے کھانے کھلاتا اور نبی علیہ السلام کی ذات کی گستاخیاں کرتا تھا۔ حالانکہ اس وقت مدینے کے قرب و جوار میں یہودی بھی رہتے ہیں، بنو قریظہ کے یہودی ہیں، بنو قینقاع کے یہودی موجود ہیں، بنو نذیر کے یہودی موجود ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، محلے ہیں، لیکن یہ بدبخت نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا تھا، بیٹھ کر میرے پیغمبر کی ذات میں عیب نکالتا رہتا تھا۔ یہ جانتے ہو کون تھا، کہاں سے آیا؟ عیب نکالتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا۔ جاؤ علماء سے پوچھو، نبی علیہ السلام نے کسی یہودی کے بارے یہ آرڈیننس جاری نہیں کیا جو اس کعب بن اشرف کے بارے کا۔ من لکعب بن اشرف، صحابہ سماؤ صحابہ، بخاری کے حدیث ہے، کون ہے جو ہمت کرے، جو جرأت کرے اور کعب بن اشرف کے معاملے کو تمام کر کے آ جائے؟ کون ہے؟ غلطی کیا ہے؟ کافر ہے؟ نہیں، یہ غلطی اپنی جگہ پر ہے۔ مشرک ہے؟ نہیں۔ کام تمام کرنے کی وجہ کیا بتائی نبی علیہ السلام نے؟ بخاری اٹھائیں، فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ معاملہ تمام کر کے آؤ۔ کافر تو اور بھی ہیں، میں نے بتایا آپ کو۔ اس کا معاملہ تمام کیوں کرنا ہے؟
فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ زمین پہ رہنے والا جو شخص، جو قوم کسی بھی نبی کی بے ادبی گستاخی کرے گا، اس کی سزا یہ اس کو قتل کر دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، میں کام بڑا مشکل تھا، وہاں تک پہنچنا، وہاں تک رسائی بڑا مشکل کام تھا۔ اجازت لی اور رات کے ایک حصے میں اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ تفصیل دیکھنی ہے تو صحیح بخاری اٹھا لیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعب بن اشرف کا معاملہ تمام کرنے کے لیے گئے، نبی علیہ السلام ساری رات مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر اس قافلے کے لیے کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر رات بھر مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں اور اس طرح منہ کر کے بیٹھے ہیں جہاں سے انہوں نے واپس آنا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے دور سے جب نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ اور ساتھی کو آتے ہوئے دیکھا، دور سے فرمایا قد افلحت الوجوہ، افلحت الوجوہ، صحابہ یہ کامیاب لوگ آ رہے ہیں، کامیاب آ رہے ہیں۔ معاملہ تمام کیا گیا، کیوں؟ گستاخ تھا، گستاخ تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے جس وقت نبی علیہ السلام نے مدینہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، تو میرے پیغمبر نے ایک عام اعلان کیا تھا، ایک عام اعلان، اللہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ، او لوگو، او مکہ والو، تم نے جو ہماری ساتھ زیادتیاں کی، ہمیں وطن سے نکالا، ہمیں تم نے مجبور کر دیا، سب کچھ صحیح ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج جب کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، آج جب کہ میں مکہ فتح کر چکا ہوں، آج اللہ کی توفیق سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ جہاں میرے پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کیا، ساتھ ہی اگلے جملے میں میرے پیغمبر نے یہ بھی فرما دیا، او صحابہ، ابن قتل جہاں بھی ملے، حتیٰ کہ اگر کعبہ کے ساتھ بھی اگر تم دیکھو کہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کو وہی قتل کر دینا۔ سوال یہ ہے جب عام معافی کا اعلان ہو گیا تو اس عام معافی میں ابن قتل کو کیوں الگ کیا گیا؟ ابن قتل کو الگ کیوں کیا؟ علماء سے پوچھو۔ باقی سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے، امان میں آ گیا۔ جو ام ہانی کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے اندر بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، لیکن ابن قتل کے لیے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہو اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ جاؤ علماء سے پوچھو، احادیث کی کتب کا مطالعہ کرو۔ اس کا ایک قصور تھا کہ وہ کافر تو تھا، مشرک تو تھا، اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے امام کا گستاخ تھا۔ اس کی گستاخی کیا تھی؟ اس کے پاس دو لونڈیاں تھیں۔ اس نے خود
کچھ اشعار بنائے تھے، اشعار، شعر، کچھ شعر بنائے تھے۔ ان اشعار میں اللہ کے نبی کی گستاخی تھی، اشعار تھے، بے ادبی تھی، گستاخی تھی۔ اس نے اپنی دونوں لونڈیوں کو اپنے وہ اشعار یاد کرائے تھے۔ جب بھی ابن خطل کے پاس کوئی کہیں سے مہمان آتا، دوست ملنے آتا، رشتہ دار آتا، بٹھاتا، اپنی لونڈیوں کو بلاتا اور کہتا ان کو کھانا بعد میں کھلاؤں گا، پہلی ضیافت یہ جو تمہیں شعر آتے ہیں اس کو سناؤ۔ کانتا تغینان، کانتا تغنیان بسب النبی، نبی علیہ السلام کی گستاخی والے وہ اشعار وہ پڑھتی، یہ خوش ہوتا۔ اس گستاخی پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کو قتل کر دو، قتل کر دیے گئے۔ آپ کو یاد نہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، عقبہ بن ابی معیط یہ بھی ایک کافر ہے، عقبہ بن ابی معیط کے بارے نبی نے فرمایا اس کو باندھو، باندھو، باندھنے کے بعد اس کو قتل کر دو، اس کو باندھو اور باندھنے کے بعد اس کو قتل کر دو۔ جب صحابہ اس کو پکڑ کر باندھنے لگے، جس طرح جانور کو باندھا جاتا ہے، وہ چیخا، چیخ کر کہتا ہے یا معاشر قریش، او قریشیو، او مکہ والو، مالی اقتلو من بینکم صبرا، اگر میں کافر ہوں تو تم بھی کافر ہو، اگر میں مشرک ہوں تو تم بھی تو مشرک ہو، اگر میں باپ دادے کے دین پر ہوں تو تم بھی تو باپ دادے کے دین پر ہو، مالی اقتلو من بینکم صبرا، وجہ کیا ہے؟ تمہیں چھوڑا جا رہا ہے اور محمد مجھے باندھ کے مارنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے آرڈیننس کیوں ہے کہ اس کو باندھ دو اور باندھنے کے بعد اس کو قتل کر دو؟ میرا قصور کیا تمہارے قصور سے بڑھ کے ہے؟ نبی علیہ السلام نے ادھر سے آواز دی اور فرمایا جی ہاں، تم میں اور ان میں فرق ہے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور تو کافر مشرک کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا ہے؟ بے افترائی کا علی رسول اللہ، تو جہاں کافر ہے، مشرک ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو کائنات کے امام محمد کا گستاخ بھی ہے۔ یہ سزا تیری اس گستاخی پر ہے۔ کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یمن کی طرف مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ مہاجر بن ابی امیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے حکم پر مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مہاجر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ یہاں یمن میں ایک عورت ہے، مجھے معلوم ہوا وہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتی ہیں۔
میں نے اس کو بلایا، تحقیق کی، پتہ چل گیا کہ واقعی وہ نبی علیہ السلام کی گستاخ ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا اور اس کے سارے دانت توڑ دیے۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے سارے دانت توڑ دیے۔ خط لکھا، کس نے؟ یمن کے گورنر نے۔ کس کو؟ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر بن ابی امیہ کے جواب میں خط لکھا، لولا ما فعلتا، لولا ما فعلتا، کاش اس سزا دینے سے پہلے تو مجھ سے رابطہ کرتا۔ یہ تو نے پیغمبر کے گستاخ کو جو سزا دی ہے، کاش اس سزا دینے سے پہلے تو مجھے خط لکھتا اور مجھ سے پوچھتا اس کو کیا سزا دینی ہے۔ کیا یہ سزا ہے؟ لَأَمَرْتُكَ بِقَتْلِهَا، میں تجھے بتاتا کہ پیغمبر کے گستاخ کی سزا یہ نہیں ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیغمبر کے گستاخ کی یہ سزا نہیں ہے اس کے دانت توڑ کر اس کو زمین پر چلنے کا حق دیا جائے، نہیں، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ پیغمبر کا گستاخ زمین پر چلنے کا حق نہیں رکھتا۔ لَأَمَرْتُكَ بِقَتْلِهَا، میں تجھے حکم دیتا اس کو قتل کر دے۔ اب بھی اختلاف ہوگا، کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ ہاں، اگلی بات جو بڑی قابل غور ہے، جس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں، موجودہ حالات کے تناظر میں، جہاں ہم سمجھتے ہیں انبیاء اور بالخصوص آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو شرعی سزا دینا اہل اسلام میں موجود مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے محال ہے۔ تاہم سنو، ان جلوسوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے کبھی بھی یہ لعنتی مرغوب مایوس نہیں ہو سکتے، کبھی ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ کفر ڈھیٹ کا نام ہے، کفر ڈھیٹ پن کا نام ہے۔ کفر میں نہ کبھی غیرت ہوتی ہے نہ کبھی حیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کفر مادہ پرست قوم کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی کہے، اہل کفر اہل دنیا ہیں، ان کا مطمع، ان کی نظر، ان کی سوچ دنیا ہے۔ آج عالمی سطح پر مسلمان حکمرانوں کو چاہیے عالمی سطح پر اس طرح کے گستاخوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اہل اسلام یہ کام کر سکتے ہیں، اور سن لیجئے، اگر آج عالمی سطح پر اہل اسلام، عالمی سطح پر مسلمانوں کے حکمران بالاتفاق جب اس سزا پر اتفاق ہے تو سوشل بائیکاٹ پر اتفاق کر لیں۔ حقیقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج
اہل اسلام اہل کفر کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں، یہ اہل کفر کی موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ جن کی فکر دنیا ہے، جن کی مصنوعات کے ساتھ آپ بائیکاٹ کریں گے، ان کی موت ہے، یہ موت ہے، یہ اہل کفر کا قتل ہے، قتل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ تب ہوگا جب عالمی سطح پر مسلمان بالاتفاق یہ قدم اٹھائے گا۔ اگر کوئی حکومت اسلامی کسی اہل کفر سے مرعوب ہو گئی، کوئی کسی کی ہاتھ میں، جیسا کہ حالات بتاتے ہیں، تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کام کسی خطے کے لوگ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عالمی مسئلہ ہے۔ سنیے کیا ہے؟ عالمی مسئلہ ہے، اور عالمی سطح پر یہ فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ عالمی سطح پر مسلمان عوام کا خالی کافی نہیں ہے، جب تک عالمی سطح پر مسلمان حکمران یہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میں اخبارات پڑھ رہا ہوں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، 2-3 مسلمان حکمرانوں نے اس طرح کی غیرت کا ثبوت پیش کیا، ان کی نیندیں اڑ گئیں، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا۔ اگر 3-4 اسلامی ریاستوں کے حکمران اتفاق سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اہل کفر کی چیخیں نکل گئی ہیں، موت کے قریب آ گئے۔ اگر دنیا کے تمام مسلمان حکمران یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل کفر میں کیا ہمت ہوتی ہے؟ دنیا کی بزدل قوم اہل کفر، دنیا کی بے غیرت قوم اہل کفر، دنیا کی بے حیا قوم اہل کفر۔ نین میں حیا، نین میں غیرت، ان چیزوں کا وجود نہیں ہے۔ مادہ پرست، دنیا پرست، ہوا پرست کون؟ اہل کفر۔ مسلمانوں، میں عالمی سطح پر یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہارا ٹارگٹ نہ دنیا ہے نہ دولت ہے، تمہاری فکر، تمہارا ہدف دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی کا خلاصہ نبی علیہ السلام کی غلامی، تمہاری کامیابی کی خلاصہ پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی بات پر اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے۔ جس قوم میں یہ جذبہ ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمیں حب کی نال فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔